प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से और ये प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है और इसमें उमूमन बात होती है आपकी सेहत के हवाले से। सेहत के हवाले से जो मामलात हैं उस पर कोशिश करेंगे प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। बहुत सारे सवालात प्रोग्राम देखने वाले हमें भेजते हैं और हमारी कोशिश ये होती है कि उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। आज भी हमारे स्केड्यूल गेस्ट यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं और उनके साथ एक बड़ी ख़ास मेहमान है। बड़ा अजीब इत्तेफाक है कि सुबह के वक्त जो है वो ये बताया गया कि आज वो तशरीफ़ ला रही हैं, तो वो भी आज प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। उनका तारुफ़ करवाने से पहले जो हमारे मेहमान शख्सियत हैं, तबीब हैं, उनका मुख्तसर तारुफ़ एक करवा दूँ। अख़ुनज़ादा हाजी दीन मोहम्मद साहब हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ। एक माहिर हर्बलिस्ट हैं, इसके अलावा रूहानी इलाज भी करते हैं। बहुत सारे लोग इससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और आपके लिए बहुत सारे पैगामात हमें मौसूल भी हो रहे हैं। तो कोशिश करेंगे जो पिछले प्रोग्राम में, जो पिछली नशिस्त में जो सवालात थे उसको भी आज शामिल किया जाए। और प्रोग्राम में जो सेगमेंट है इसके आगाज़ से पहले चंद गुजारिशात हैं। वो ये कि आप प्रोग्राम में बराह रास्त कॉल कर सकते हैं। अब से कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर नंबर आपके सामने होगा जिस पे आप कॉल करके प्रोग्राम में शामिल होंगे। ये बराह रास्त प्रोग्राम है तो कोशिश ये करें कि जब भी आप प्रोग्राम में कॉल करें, जिस टेलीफोन के ज़रिए आपने कॉल मिलाई है उस पे आप हमारी आवाज़ सुनें और अपनी जो बात है आपने उसी फ़ोन के ऊपर कहनी है। टीवी के करीब जाकर अगर आप अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश करेंगे या अगर वहाँ से हमारी आवाज़ सुन के जवाब देने की कोशिश करेंगे तो फिर आपसे बात नहीं हो पाएगी और इसीलिए बहुत सारी कॉल्स हमें ड्रॉप करनी पड़ती हैं। तो खुदारा इससे गुरेज कीजिए। मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुश आमदीद कहूँगा। और जो हमारी दूसरी मेहमान है वो अख़ुनज़ादा दीन मोहम्मद साहब के पास इलाज की गरज से आ रही हैं और आज उन्हीं के एक तिफ़्ल मकतब की हैसियत से यहाँ पर जो है वो तशरीफ़ फरमा हैं। नाज़िया मलिक साहिबा आपका इसमें गिरामी है। एक जानी पहचानी शख्सियत हैं, हमारी बड़ी ही ख़ास दोस्त भी हैं, बेहतरीन एंकर भी हैं, डिज़ाइनर भी हैं और न जाने क्या कुछ करती हैं। मेरे ख़्याल में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो शायद नहीं जानते होंगे और मेकअप के हवाले से और दीगर हवालों से और न जाने नाज़िया क्या क्या करती हैं। तो नाज़िया मलिक को खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया नाज़िया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। हाजी साहब आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। तो दोनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों से गुफ्तगू होगी। पहले ज़रा हाजी साहब से ज़रा आगाज़ में गुफ्तगू हो जाए। हाजी साहब, हमेशा मैं आपसे एक सवाल करता हूँ सेगमेंट के आगाज़ से पहले, वो ये कि जो तरीका इलाज है इसके हवाले से ज़रा देखने वालों को बता दिया जाए जो आज पहली दफ़ा ये प्रोग्राम देख रहे हैं और उसके बाद फिर हम सवाल आपकी खिदमत में रखते हैं। जी बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अकबर मुश्किल नहीं कायनात मुश्किल नहीं। मेरा तरीका इलाज बड़ा आसान है। पहले कुरान पाक, जी, उसके ज़रिए रूहानी इलाज, जड़ी बूटियों के ज़रिए जिस्मानी इलाज और हर मरीज जितनी भी आज कुछ चीज़ें मैं आपके सामने पेश करूँगा, कोई चीज़ ऐसी नहीं इसमें कुरान ना पढ़ो। बहुत खूब। उसके बगैर मेरी ज़िंदगी नहीं है, शायद इनकी भी नहीं होगी, किसी की भी नहीं है बेशक, लेकिन चंद लोगों की होती है जो को मज़हब से ताल्लुक़ के रहते हैं, हम कहते हैं मुसलमान है। तो ये मेरा तरीका इलाज है। मैं जड़ी बूटियों के ज़रिए इलाज करता हूँ, कलाम इलाही के ज़रिए इलाज करता हूँ। 90% से ज़ायद वो लोग मेरे पास इलाज के लिए आते हैं जो मेडिकल में ज़ीरो हो चुके होते हैं, यानी अब उनका इलाज नहीं मुमकिन नहीं होता। ठीक है, जिसके गवाह आप भी हैं यकीनन। तो नाज़िया, इनका नाम डॉक्टर यासर भी है। नहीं हकीकत कैसे? वहाँ मैं बताऊँगा, आगे जाके बता देंगे। तो ये तरीका हमारा इलाज का है। इसमें कोई बुराई नहीं है, कहीं साइड इफ़ेक्ट नहीं। जड़ी बूटियाँ लाखों साल से इस्तेमाल हो रही हैं। जी, फ़र्क इतना है कि तहकीक करने का, रिसर्च करने का कि उसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, उसमें निकाल के किसको क्या दे सकते हैं, किसका क्या भला हो सकता है। ये नाज़िया भी गोहा है, जिसमें दुनिया आई गई, इसने बहुत दुनिया देखी है। तरह तरह के लोग आते हैं जाते हैं, उन्हें शफा मिलती है, उनको क्या क्या तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आके ही वो ठीक होते हैं। हम आप दोनों एक बात करते हैं, इनके साथ ही मेरी बात होती थी, एक ही सवाल दोनों जगह होता है जी, कि दर्द वाला दर्द की हालत में आए, बुखार वाला बुखार की हालत में आए, वो अपने दर्द व कर्ब में आए और इंशाल्लाह मेरा अल्लाह पे ईमान अटाला के हंसता मुस्कुरात हो जाए। बहुत खूब। और होता भी यही है। बिल्कुल ठीक। कुर्बान उस प्यारे रब पे कि मेरी औकात तक की भी नहीं, लेकिन वो मेरी इलाज रखता है, वो दुनिया को शफा देता है। बहुत खूब। ये मेरा तरीका इलाज है। और स्पेशल जो प्रोग्राम के आखिर में होता है स्पेशल कार्ड का, तो उसमें भी ये है कि दुनिया के किसी हिस्से में भी हो, पूरी दुनिया में इंशाल्लाह 2 सेकंड में जवाब आ जाता है, मुस्तफीद हो सकता है। बहुत सब होता है। ठीक। ये एक हमने देखें, हमने एडीएम नेचुरल साहब आप लोगों ने मशवरे दिए, आप लोगों ने साथ दिया। एडीएम नेचुरल साहब का हमने चैनल बनाया, उसका फ़ायदा ये हुआ कि आज हर घर में मैं मौजूद हूँ। उनके पास
وہ ریکارڈ کیا ہوتا ہے، واٹس ایپ پہ ہوتا ہے، وہ پروگرام لگاتے ہیں اور فوراً رات کو 2 بجتے ہیں یا 6 بجتے ہیں یا 4 بجتے ہیں، کسی کو دل کی تکلیف ہے، دماغ کی ہے، گھٹنوں کی ہے، سانس کی ہے، وہ ہر جگہ آپ رکھتے ہیں، وہ پروگرام لگاتے ہیں، وہ کاٹ ہو رہی ہوتی ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. بہت خوب. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اتنے وسیع انعامات ہیں بے شک کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. بہت خوب. اللہ کی کون سی نعمتوں کو چھٹلاؤ گے. اللہ نے اتنا وسیع دیا میرے رب نے کہ اللہ کی شان میں اللہ کا گواہ بنا کہہ رہا ہوں کہ الفاظ نہیں ہیں جب میں اللہ کی شان میں پیش کر سکوں. اتنا وسیع کرم ہے اللہ کا. تو یہ ہمارا طریقہ ناز ہے، اس میں ہم چل رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا کہ نازیہ جو اس کو میں نے ڈاکٹر یاسر کا نام جو میں نے اس لیے دیا ہے کہ اس کے ساتھ جتنی بھی ہماری کیا نام ہے گفتگو ہوئی، اس میں جو خوبی ہے 2 لوگ ہیں، ایک بلند اقبال اور ایک یہ رپورٹ پڑھ کے بات کرتے ہیں. ڈاکٹر تو ویسے ڈاکٹر بلند نہیں، وہ ڈاکٹر ہے وہ صحیح نہیں، مطلب ایک ڈاکٹر کے ساتھ مطلب بات کرنا ایک بڑا وہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز جو ہے وہ اتنا جلدی بلیو نہیں کرتے ہیں. نہیں، انہوں نے میرے جتنے پروگرامز کیے کیپٹل ٹی وی پہ یا جہاں بھی، اس نے بہترین ہر بات کی انہوں نے تحقیق صحیح کی ہے. لیکن ان کا نام ڈاکٹر یاسر کیوں رکھا؟ یہ میں پوچھنا ہاں، یہ کہ اس کو کوئی زبانی جمع خرچ نہیں ہے. کیا چیز میں نے آپ نے ڈاکٹر آپ نازیہ نے اپنی رپورٹس دی، اور رپورٹ دینے کے بعد اس نے شروع نہیں ہو جانا ہے. نہ کبھی بھی نہیں. یہ جب تک کسی بال کی کھال نہیں اتارے گا اور جب تک کہ گفتگو نہیں کرے تحقیق میں بڑے یہ جو ہے نا یہ کہا جا سکتا ہے. اس کو اس لیے میں نے کہا کہ ڈاکٹر یاسر صاحب، اب چونکہ اس کا تعلق بہت سارے ڈاکٹروں کے ساتھ ہے، ان سے بھی رائے لیتا ہے، ان سے بھی فائدہ ہوتا ہے. لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جتنے بھی ہمارے پروگرامز کیے ہیں، جتنے بھی مریضوں کو دیکھا، الحمدللہ اللہ کا خربوں کرم رہا، اربوں نہیں خربوں زیادہ کرم رہا. بالکل ٹھیک ہے، بڑی نوازش آپ کی. نازیہ ملک صاحب، اب یہ فرمائیے کہ ہم اور آپ جس دور میں رہتے ہیں تو وہاں پر اب سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، اور یہ پرانی جو طریقہ جو رائج ہمیشہ سے رہے ہیں، اس کی طرف واپس جانا، ہربس کے ذریعے علاج کرنا، یہ تھوڑا سا ہمارے لیے، یہ ہم جیسی جو جنریشن ہے اس کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر اس کے اوپر ایمان اعتقاد رکھنا یہ ایک الگ بات ہے. کیسے خیال آیا اور کیسے رابطہ ہوا اور کیا مسئلہ تھا؟ مختصراً میں چاہوں گا ذرا اس حوالے سے بتائیے. اچھا، رابطہ تو میرا ہوا تو جب میں دوسرے چینل پہ کام کر رہی تھی تو وہیں پر ہی جو حاجی صاحب سے جو ہے جس طرح آپ ابھی شو کر رہے ہیں، جی بالکل ٹھیک ہے. تو فرق اس وقت محسوس ہوا جب مجھے میں بہت بیمار ہو گئی تھی اسی ٹائم پر ہی، اور مطلب اس سے پہلے مطلب صرف شو کر رہی تھی. ہاں جی، شو کر رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور مطلب آپ روٹین کے پروگرام میں دم ہوتا تھا تو مجھے بڑا اچھا فیل ہونے لگ گیا تھا اس وقت نا. جب دعا ہوتی تھی بہت اچھا فیل کرتی تھی. لیکن جیسے ہی جب بیمار ہوئی نا، اس وقت میں نے حاجی صاحب کو کال کیا، کیونکہ میں اتنی بیمار ہو گئی تھی کہ مجھے بخار بہت زیادہ تیز، اور اٹ واز لائک سارٹ آف کووڈ، بٹ کووڈ نہیں آ رہا تھا، مطلب کووڈ نیگیٹو تھا، سارے سمپٹمز سارے وہی تھے. تو میں نے کہا شاید وہ مہینہ 2 مہینہ پہلے ہو چکا، اور اب جو ہے اس کا اٹیک جو ہے وہ اب وہ یہ بھی ہو سکتا تھا، مطلب نیگیٹو. پر میں نے کہا بیمار بہت زیادہ، تو حاجی صاحب کو کال کیا کیونکہ میں جا نہیں سکتی. تو حاجی صاحب نے کنٹینیوسلی مجھ پہ دم کرا. مطلب وہ ایسی چیز تھی کہ میرے فرینڈس کو بھی اسی ٹائم پر ہی یہی سمٹمز ہوئے تھے، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو پا رہے تھے، اور میں بہت کوئکلی ریکوری کر گئی. مطلب صرف دم تھا، اور یہ بتاتے تھے کہ آپ نے کیا کھانا اور کیا نہیں کھانا، احتیاط کیا کرنی ہے. تو بس وہ 1 ہفتے کا پیریڈ تھا جس میں میں جو ہوں بہت بیمار ہوں. اس کے بعد پھر میں دوبارہ سے شو. اچھا، یہ جو پرہیز جو یہ تجویز کرتے ہیں، یہ سب سے مشکل کام ہے کرنا. جو اکثر لوگ سوال کرتے ہیں علاج کے بارے میں جاننا بھی چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو پرہیز حاجی صاحب بتاتے ہیں انتہائی مشکل ہے، کیونکہ اس میں ساری چیزیں ہی کم و بیش ترک کر دینی ہوتی ہیں. کیسے ممکن ہے؟ اچھا، میں ویسے ہی پرہیزی کھانا وہ تو کرتے ہیں، میں جانتا ہوں آپ کو بالکل. تو مجھے ہوتا ہے کہ میں اصل میں خود بھی مائنڈ کی بڑی اسٹرانگ ہوں کہ آپ دوائیوں سے بہتر میں یہ کہتی ہوں کہ آپ پرہیز کر کے اور اس کے بعد پھر اپنا علاج کر لیں. آپ نے پرہیز کر لیا، آپ کی آدھے سے زیادہ جو بیماری ہے وہ پرہیز سے دور ہو جائے گی، باقی ادویات جو ہے وہ آپ کا کام کریں گی. جو ہم بات کہہ رہے تھے نا کہ اتنے اس دور میں ہربس کا، دیکھیں ہربل ایک ایسی چیز ہے جو اللہ نے ڈائریکٹلی مطلب ہمیں جو جڑی بوٹیاں دی ہیں، اور اسی طرح جس طرح آپ خوراک کھاتے ہیں تو اللہ نے ہر چیز میں، ہر اپنے جو ہے نا سمجھ لے کہ خوراک میں کہیں نہ کہیں
شامل رکھا ہے اس کو شفا ہماری دی خوراک ہے۔ کے اندر شامل، اب بالکل بات ٹھیک یہ ہے، آ جاتی ہے جب آپ کیمیکلز والی چیزیں یوز کرتے ہیں، ایک تو آپ نے کیمیکل نام ہی ایک کیمیکل ہو جاتا ہے، بالکل ٹھیک ٹھیک ہے۔ ہے، دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ آج کل جو ادویات، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ ادویات استعمال نہ کریں، کئی ایسی دوائیاں ہیں جو کوئک ریلیف ہوتا ہے، کوئک بالکل مل ریلیف جاتا ہے، ہوتا پین ہے، کلر ضروری ہوتا ہے، ہم جی بھی جی، کھاتے ہیں، ایسا کچھ نہیں کہ نہیں کھاتے ہیں، لیکن بات یہ کہ کہیں پہ نا بہت کمرشلائز بھی ہو گیا یہ جی کہ ڈاکٹرز کو کہ آپ نے یہی دوائی بیچنی ہے، بالکل ٹھیک ہے، دو نام ہے، بہت زیادہ ہو گیا ایک بلکہ، ہی اس کا جو ہے کیمیکل ہے لیکن دو نام ہے، تو آپ بیچیں گے وہی والی، حالانکہ کھا وہ بھی سکتے ہیں، یہ بھی کھا بالکل ٹھیک سکتے ہے۔ ہیں۔ تو بات ہم آتے ہیں واپس سے ہربس کی طرف۔ اچھا نازیہ، میں چاہوں گا اس کے اوپر تفصیلی جواب دیجیے، اب کالرز کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے ٹھیک تو ہے، کالز ساتھ بھی ساتھ شامل کال بھی، کرتے ہیں ہاں اور پھر آپ گفتگو بالکل بھی بریک جاری دے کرتے سکتے ہیں، ہیں، تو پھر میں اپنا alright، جی بتاؤں پہلے گی۔ کالر ہیں انہیں شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم، جی السلام علیکم، السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں، فرمائیے۔ جناب محمد عباس شرائیں بات کر رہا ہوں، گلارچی سے، ضلع بدین۔ جی جی محمد عباس، پوچھیے کیا پوچھنا چاہیں گے۔ جناب ابھی سردی خشک بہت ہو چکی ہے، اس کی وجہ یقیناً، سے بچوں کو بیمار، نزلہ، زکام، کھانسی، چھاتی جام، خشکی۔ جی جی بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ عباس کال کرنے کا، آپ نے بالکل درست کہا، یہ یقیناً بہت سارے لوگوں کا مسئلہ ہے۔ حاجی صاحب سے میں اس بارے میں پوچھوں گا۔ جی دیکھیے بہت آسان سی بات ہے، اگر کریں تو نہ کریں تو بہت مشکل ٹھیک کام ہے، ہے۔ نہ کرے تو اگر پھر کھانا سامنے رکھو تو بندہ نہ کھائے اور اتر ہے مجھے بھوک لگی تو بہت کوئی خوب، فائدہ نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک، اس سردی میں سب سے پہلے تارا میرا تیل ناک کے اندر لگا کے سوئیں، دن بھر لگا کے رکھیں تارا میرا، اگر تارا میرا نہیں ہے تو آپ سرسوں تیل ناک کے اندر لگا کے رکھیں اور ناک کے اندر لگا کے جی رکھیں، دو جگہ پہ۔ اس کے بعد جو ہے نا جہاں بھی جسم میں اگر آپ پاس کوئی اور چیز نہیں ہے تو یہ دونوں آئل پوری جسم میں مالش کر لیں، 5 منٹ مالش کرنے کے بعد دن بھر بھاگیں، دوڑیں، کھائیں پئیں، سارے کام کریں، سونے سے پہلے ہاتھ منہ پاؤں دھو کے اس کے دوبارہ لگا لیں۔ کون سا آئل؟ تارا میرا تارا تیل میرا اور یس، زیتون کا وہ اس کا کیا سرسوں کا تیل، سرسوں سرسوں ٹھیک کا ہے، تیل وہ آپ جسم میں بھی لگا سکتے جس میں بھی لگا سکتے ہیں، بالکل لگا سکتے ہیں لیکن لمٹ میں، لمٹ میں، ہاں ٹھیک تر نہیں کرنا تھوڑا، لیکن اس میں ملنا ضروری ہے ہاں ٹھیک ہے، تاکہ ٹھیک خشکی موئسچر ختم آ ہو جائے، جائے، بالکل ٹھیک موئسچر آ جائے، ہاں اس کو خشکی ختم ہو جائے، نمی آ جائے اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے آسانی ہوگی، یہ کام ختم ہو گیا۔ اب دوسرا کام باقی رہتا ہے کہ وہ ہے کریلے کا جوس نکالو، Right. پاؤ 1.5 پاؤ کریلے کا جوس نکال کے شہد ہو شہد ملا لو، اگر شہد نہیں تو ویسے سب کو 3 4 چمچے پلا دو، اس کو سردی کا اثر فوراً ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، سونے سے پہلے جن کے پاس اگر شہد کی فراوانی ہے، مشکل نہیں ہے، تو 1 چمچہ شہد لے کے اس میں 1 چٹکی کالی مرچ، 1 چٹکی دال چینی، 1 چٹکی نمک ڈال کے اور نیم گرم کر کے اس سے پلا دیں، یہ 2 4 دن کے اندر بندہ بالکل سارے معاملے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، بچوں بڑوں کے لیے سب یہی علاج ہے کے لیے، سب جس کے کے لیے، اوپر میں کر جی۔ سکتے ہیں، تو یہ لیکن بالکل ٹھنڈی چیزیں بند ہیں، اس میں کھیرا مولی کا نام نہیں ہے، بالکل ٹھیک آلو ہے، چاول لیمبو املی چائے کولڈ ڈرنک آئس کریم یہ بند ہے، بند ہاں ہے۔ بالکل بند ہے۔ اور مولی کے استعمال کے لیے آپ گنجائش ہمیشہ سے رکھتے ہیں کہ اس کو پتوں کے ساتھ استعمال کی جاتی ہے، وہ شرط برقرار ہے؟ مولی اللہ کا نظام یہ ہے کہ جہاں اس کی نیچے جڑ ہے سفید ہے، جی یہ برف ہے، بالکل ٹھیک ہے، کیا ہے برف، ٹھنڈی ہے، جہاں پتے ہیں وہ آگ ہے۔ آگے بالکل یہ کیا نظام الہی ہے کہ اسی میں سے نکل کے جب جاتے تو اس اوپر کیسا وہ گرم ہے، وہ نیچے کیسا ٹھنڈا بہت ہے، خوب، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ پتے کھائیں سردی میں، اگر مولی کھانے ہیں ہو تو پکا کے کھائیں، کوشش کریں گے اگر مولی آپ پکا رہے ہیں اس کے اندر کریلا لازمی ڈالیں، کیوں کریلا گرم ہوتا ہے، گرم ہوتا ہے۔ کریلا اور مولی کا جوڑ مشکل سے ہوتا ہے توازن قائم ہو جاتا ہے۔ لیکن اس میں جو توازن بنتا ہے نا وہ شاندار ہوتا ہے۔ پیٹ کے جو جن لوگوں کو پیٹ کی تکلیف ہے وہ پہلے تھوڑا تھوڑا کھانا شروع کریں، ایک دن پیٹ بھر کے نہ کھائیں کہ کبھی کبھی موشن ہو سکتے ہیں، لیکن تھوڑا تھوڑا کھائیں گے، عادت پڑ جائے گی، اس کے بعد آپ دبا کے کھائیں۔ اچھا یہ قبض کے جو مریض ہیں جن کو کانسٹیپیشن ہے ان کے لیے بھی ان یہی کے لیے عمل ہے بہترین یا چیز صرف ہے، کوئی بہترین ایک حصہ ہے، ہے؟ نہیں اس کے لیے بہترین عمل ہے۔ جن کو قبض ہے وہ کریلے کا جوس زیادہ پئیں، جن کو قبض ہے بڑی ہاڑ کا پاؤڈر ملتا ہے، عام ملتا ہے پسا ہوا، وہ صبح شام چائے کا 1 چمچہ گرم پانی سے لینا شروع کریں اور کریلا پئیں، 2 4 دن لگیں 10 لگیں، اپنی زندگی میں بھرپور آ جائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور سردیوں کے اندر اس کا خاص اہتمام کیجیے، زیادہ ضروری ہے۔ تو ہاں جناب ایک منٹ جی ایک چھوٹی سی بات کا میں اضافہ کر دوں نازیہ، جی بہت ضروری ہے، جن کو بی پی لو ہے تو وہ کیا نام ہے ہڑ کا استعمال نہیں کریں گے، وہ کریلا استعمال کریں گے، یہ بات ضروری ہے۔ بالکل ٹھیک، دیکھیں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اللہ نے یہ ذمہ داری آپ پہ بھی رکھی ہے، مجھ پہ بھی اور نازیہ پہ بھی رکھی ہوئی ہے، ہم بیٹھ کے وہ گفتگو اللہ ہم سے نہ کروائے جس سے کسی کا نقصان ہو جائے، ہر وہ گفتگو اس سے لوگوں کو فائدہ ہی فائدہ ہو، کیونکہ لو بی پی میں کیا نام ہے جو ہڑ ہے وہ نقصان کرتی ہے، بالکل ٹھیک بس اس لیے مجھے بتانا ضرورت ہے۔ جی بالکل بسم ٹھیک اللہ۔ ہے۔ بڑی ہڑ آپ نے کہا نا؟ بڑی ہڑ، جی بڑی اس کا پاؤڈر جو ہے وہ پیلی بھی استعمال کہتے ہیں، بڑی بھی کہتے ہیں، دو کہتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اب نازیہ یہ عموماً شکایت رہتی ہے
کہ سردیوں کے ساتھ ہی خشکی جو ہے بہت زیادہ ہو جاتی ہے. میں بھی آپ سے بھی اس بارے میں پوچھوں گا، لیکن ہمارے یہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس سردی میں بچنے کے لیے خواتین خاص طور پہ لاکھوں روپے خرچ کر دیتی ہیں کاسمیٹکس پہ، اور خاص طور پہ ایسے موئسچرائزر جو ان کو سوٹ نہیں کرتے وہ بھی استعمال کر لیتے ہیں، اور بعد میں پھر سمہاؤ ری ایکشن ہوتا ہے. کیا ایسا آپ کے ساتھ کبھی ہوا یا یہ خشکی کی شکایت رہی ہے؟ کیونکہ ان کے پاس تو میں اس آپ کا کو علاج یہ ہے. بھی بتا دوں کہ خشکی کی شکایت صرف یہ نہیں ہے کہ جو ویدر ڈرائی ہے اس کی وجہ سے، کئی ایسے اندر آپ کی بیماری بھی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے جلد کی بیماریاں ہو جاتی ہیں. تو یہ میرے ساتھ بھی ہوا ایک دفعہ. پھر اگین میں جو حاجی صاحب کو ہی شکریہ ادا کروں گی کہ ان کا پہلے تو دم سے ہی ٹھیک ہو. میں آپ کو ابھی لندن کا قصہ سناتی ہوں. ضرور بتائیے. لوگوں کو کیا یقین آئے نہ آئے مجھے نہیں پتا، لیکن کہتے ہیں حاجی صاحب کہتے ہیں یقین ہے تو ہوگا کام، یقین نہیں ہے تو نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اب میں وہاں پر واک بہت کر رہی تھی، آپ کو پتا وہاں پہ واکنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور اتنی سردی تھی وہاں پر، تو سردی میں واک کرنا تو میرے گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا، کیونکہ اتنی واک کر کے ہیلز کے ساتھ آپ کو پتا تیار ہو کے وہاں پہ نکلنا پڑتا ہے، فیشن بھی امپورٹنٹ ہے. اب میں لٹرلی، کیونکہ میری دوست کے گھر جو ہے سیڑھیاں تھیں، وہاں پہ چڑھنا اترنا، پھر آپ کو یہاں تک کہ اسٹیشنز میں آپ پہ سیڑھیاں چلنا اترنا. میرا ایک وقت آ گیا کہ میری جو وہ ہوتی ہے نا جو اسٹک جس سے میں جو ہے ٹرائی پاڈ تھا بلکہ میرے پاس ہے، کیونکہ ہر جگہ لے کر گھوم رہی ہوتی تھی میں، تو اس ٹرائی پاڈ کے ساتھ میں سیڑھیاں چڑھ اتر رہی تھی. میں نے کہا کیا کروں؟ میں نے کہا حاجی صاحب یاد ہے مجھے فوراً سے. میں نے حاجی صاحب کو کال کیا، حاجی صاحب آپ دم کرتے ہیں نا؟ کنٹینیوسلی فرسٹ ڈے دم کیا تھوڑا بہتر ہے، سیکنڈ ڈے دم کیا بالکل صحیح. میں سیریسلی بتا رہی ہوں وداؤٹ میڈیسن. مطلب یہ لوگ سمجھیں کہ اس دور میں کیا یہ میجک ہے کیا ہے، مطلب آئی بلیو دس میجک ایکچولی. اس لیے میں حاجی صاحب، اور میں اس لیے یہاں پر آئی بھی ہوں تاکہ میں اپنے قصے سنا سکوں، بتا سکوں. ایک اور میں سناؤں گی قصہ، کل ہی ہوا، آپ کے شو میں آنا تھا، اور میں نے حاجی صاحب نے کہا آ رہی ہے نا؟ میں نے کہا میں آ جاؤں گی. ایک شرط فوراً سے ہی کری کالر میری کالر سے بات کرے، سن تو لو کالر. میری آنکھ سے بہت پانی آ رہا تھا. میں نے کہا حاجی صاحب بس اب ابھی آپ دم کر دیں. میں نے کہا 2 منٹ رکو. میں نے رکی، گاڑی چلا رہی تھی، میں نے رکی ہے، اور میں فوراً سے مطلب اسی وقت گاڑی چلاتے ہوئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں گاڑی چلاتے ہوئے آیا تھا. میں نے روکی گاڑی، میں نے کہا حاجی صاحب کو کال کیا، اور میں نے کہا حاجی صاحب کی کال آ رہی تھی نا کہ کل آنا ہے نہیں آنا، تو سائڈ پہ گاڑی روکی. اس کے بعد پہ حاجی صاحب نے دم کیا. الحمدللہ ابھی آپ کے سامنے ہوں. ویری گڈ. جی چلیں ایک کالر ہے، انہیں شامل کرتے ہیں، گفتگو جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، اسیف فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ کھانسی ہے ادھر نا، فیصل آباد میں دھند زیادہ آ رہی ہے، جی جی موگنگ آ گئی، اس کی وجہ سے گلا خراب ہے، کھانسی آ رہی ہے. دوائی پہ لی ہے لیکن آرام نہیں آ رہا، جب بولتے ہیں تو زیادہ ہو جاتی ہے. فیصلہ آباد. جی جی بالکل ٹھیک ہے حسیب صاحب، ابھی آپ اس کو کا کوئی جواب دیسی علاج بتا دیں. جی جی ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں. آپ فون بند کر کے ٹی وی پہ جواب سنیے. جی حاجی یہ صاحب، اگر بلڈ پریشر نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر بلڈ پریشر نہیں ہے تو کھانے کا چمچہ شہد لے لیں، اس میں 2 چٹکی دال چینی، 2 چٹکی کالی مرچ، 2 چٹکی نمک ڈالیں، کالا نمک نہیں سادہ نمک، بالکل ٹھیک ہے، وہ ڈال کے اسے اتنا تیز گرم کریں کہ یہ پی نہ سکیں. ٹھیک ہے، اسے ہاتھ سے چاٹیں. یہ صبح ناشتے بعد بھی کریں، رات سونے سے پہلے بھی کریں. یہ 2 دن لگیں یا 4 دن لگیں گے، اپنی زندگی میں آ جائے گا. ایک کام ختم ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. کریلے کا جوس نکال کے میں اس میں شہد ملا کے پی لیں، اور جتنا بلغم میں سارا پخانے کے ذریعے نکل جائے گا. بالکل ٹھیک ہے، گلا بھی صاف، سینہ بھی صاف، پھیپڑے بھی صاف، سب کچھ صاف. اچھا ایک اور چیز ہے، یہ کریلے کا جوس جو ہے لوگ یہ تو شہد کے ساتھ کہتے ہیں، تو شہد کے بغیر ہی پی لیتی ہیں. ہاں ہاں ہاں. مجھے مطلب میٹھا نہیں پسند اصل میں. ہاں یہ تو ہے، میرا اس بھی کے یہی لیے پرابلم. اچھا اگر کریلے کا جوس نہ نکالے، کریلے کا پاؤڈر تھوڑا سا لے سکتے ہیں جسٹ ان کیس. ہاں یہ جو پاؤڈر آج کل بازار میں دستیاب ہیں، لوگ پوچھتے ہیں کہ ایکولی افیکٹو، یعنی کہ اس کا اثر ایکولی ہوتا ہے. اس کا بھی طریقہ بتا دیں تو اچھا ہے. ہاں دیکھیں نازیہ، سب سے پہلے کی جو چیز تازہ اس کا نیمل بدل، میں بدل پہلے اس بات کی وضاحت کر دوں. بٹ پہاڑی علاقے میں پہ بہت سردیاں، اکثر کریلے نہیں مل سوکھے رہے ہوئے آپ پاؤڈر بنوا لیں، پیسے پسوا لیں، بوتل میں آپ بھر لیں. تو آپ صبح شام 2 ٹائم میں چائے کا آدھا چمچہ یا 1 چمچہ منہ میں ڈالیں اور پانی پی لیں. لیکن سردیوں میں ایک نسخہ بتاتا ہوں، یہ آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی، اور نازیہ سمیت کل کائنات کے لیے بھی ہے. سردیوں میں پانی آپ گرم پینے کی عادت ڈالیں. بالکل ٹھیک ہے، جتنا بھی پانی پی رہے ہیں نا، جتنا بھی پی رہے ہیں آپ گرم پانی پیتے رہیں. آپ کا یہ نظام اتنا بحال رہے گا کہ آپ کے اگر برف بھی گری ہوئی ہے نا اور -30 بھی ہے نا تو تمہارے پاس کوئی نقصان نہیں ہوگا. بالکل ایسے آپ گرم پانی پیتے رہیں گے، چلتے پھرتے رہیں گے، آپ کا نظام پورا فٹ رہے گا. اچھا میں آج کل ایک چیز پہ ریسرچ کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ہمارے یہاں اصل میں ہر چیز جو ہے نا وہ مزاج سے مختلف ہے. لوگ نہانے کے لیے گرم پانی استعمال کرتے ہیں اور پینے کے لیے ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں، جبکہ اس کے بالکل
اگینسٹ ہونا چاہیے، اس کے اپوزٹ ہونا چاہیے کہ آپ نہا تو بھلے ٹھنڈے پانی سے لیں لیکن پینے کے لیے گرم پانی استعمال کریں گے تو توازن برقرار ہے۔ یاسر بات آپ اچھی ہے ناظرین، میں آپ کو دونوں کو پیچھے لے جاتا ہوں، جی جی 50 سال پیچھے، 100 سال پیچھے۔ بالکل ٹھیک ہے یاسر اپنے والدین سے، ناظرین اپنے والدین سے، بڑے بوڑھوں سے کچھ تو سیکھو ہوگا، جی جو بھی ہے کم سے کم سیکھو ہوگا۔ ہمارے گاؤں دیہاتوں کا دستور ہے کہ یعنی کہ اکتوبر سے سردی شروع ہوتی ہے، نومبر دسمبر جنوری فروری مارچ اپریل تک سردی رہتی ہے، برف باری رہتی بالکل ہے۔ ٹھیک ہے تو جو ہم نے بچپن میں سیکھا، اپنے ماں باپ سے سیکھا یا اپنی دادی دادا سے سیکھا، نانا نانی سے سیکھا، وہ چیزیں آج میرے کام آ رہی ہیں اور ہمیشہ کام آئیں گی۔ میں دوسروں تک میں سب کچھ کیوں پہنچاتا رہتا ہوں؟ تاکہ انسان کی بقا ہو سکے۔ ہمارے یہاں اتنے بڑے بڑے مٹی کے کوزے ہوتے تھے، اتنے بڑے بڑے، اس کوزے میں تقریباً میرے خیال سے بڑے 2 جگ پانی تو کم از کم بھی آ سکتا ہوگا۔ ادھر چولہے میں انگیٹھی میں وہ آگ جلتی رہتی تھی، کوزہ اس کے ساتھ رکھا ہوتا، اس کو پانی کنٹینیوز وہ پکتا رہتا تھا۔ یاسر آ گیا، نازیہ آ گئی، میرے گھر پہ آ گیا، سب سے پہلے آپ کو مٹی کے پیالے میں وہ پانی بھر کے دیا ہے۔ سردی کے اندر آپ نے ٹھنڈا پانی پیتے ہی پھر لہر لگتی ہے، آپ کی نہ پیاس ختم ہوتی نہ پیشاب ختم ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے ادھر پیتے رہو، پیشاب کرتے رہو، پیتے رہو، پیشاب کرتے رہو، پیتے رہو، پیشاب کرتے رہو، اور یہی چلتا ہے۔ لیکن اس سے تمہیں نقصان ہے، فائدہ نہیں ہے۔ اب فائدہ کس میں؟ اس فائدے کی طرف آتے ہیں۔ اب میرے گھر میں نازی آئی، مجھ سے ملنے آئی، تو میں نے اس کو مٹی کے پیالے میں گرم گرم پانی دیا۔ اب یہ نہیں پی سکتی، یہ مجبوراً آہستہ آہستہ پیے گی۔ اس کی پیاس بھی ختم ہوگی، اس کے پھیپھڑ بھی سیٹ ہوں گے اور اس کا نظام بھی بحال رہے گا۔ بالکل اس کے بعد زیادہ پانی پینے کی ضرورت نہیں پڑے ضرورت گی۔ بھی نہیں ہے، بالکل تو ایسا ہی یہ طریقہ بہترین ہے یہ۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ایک مختصر سی بریک یہاں پر لے لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آتے ہیں تو یہ سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اچھا کالر ہے، بریک پہ جانے سے پہلے کالر کو شامل کر لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی فرمائیے کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مجھے حاجی صاحب سے پوچھنا تھا کہ دودھ پینے سے جو بلغم ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کیا کریں، دودھ کیسے پیئیں کہ بلغم نہ بنے نا؟ دودھ پینے سے، اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ بلغم بنتا ہے، خون نہیں بنتا، تو اس کے لیے اچھا بتا دیں۔ یہ عموماً کم دیکھنے میں آیا ہے، لیکن چلیں آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں فرمائیے۔ کال ڈراپ ہو گئی۔ جی بلغم جس کو بھی ہو تو وہ اس کے دودھ منع ہے، منع ہے، ٹھیک دہی بھی منع ہے، بالکل ٹھیک ہے اس کے لیے لیمو املی چار کولڈ ڈرنک کا سیم بھی منع ہے، بالکل ٹھیک ہے اس کے لیے کریلے کا جوس شاندار چیز ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا بتایا تھا اگر لہسن ڈال کے دودھ پی لیں، ہاں وہ بڑا وہ بڑے صحیح کام ہے۔ کی بات ہے، ابھی اس کے اوپر ذرا ہاں، بات بالکل۔ کرنی ہے، بریک کے لیے کہا جی، جا جی، رہا ہے، بالکل، مختصر سی بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو جاری رکھتے ہیں۔ آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی۔ پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے۔ بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا اور بڑی اچھی گفتگو ہو رہی تھی، بہت ساری کالز بھی موصول ہو رہی تھیں۔ سلسلہ اس کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، آپ کی لائیو کالز پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے۔ معزز مہمان تشریف فرمائے اخونزادہ حاجی دین محمد صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ نازیہ ملک صاحبہ بھی موجود ہیں، ان سے بھی گفتگو ہو رہی تھی اور بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل رہا ہے۔ حاجی صاحب بریک پہ جانے سے پہلے نازیہ نے ایک چیز کی نشاندہی کی اور وہ یہ کہ دودھ کا استعمال تو یقیناً مفید ہے، لیکن کچھ ایسے مزاج ہوتے ہیں جس میں زہر قاتل ثابت ہوتا ہے، لیکن انہوں نے ایک چیز کی ابھی نشاندہی کی ہے کہ اگر اس کو لہسن کے ساتھ استعمال کریں۔ حاجی صاحب نے بتایا تھا، حاجی صاحب نے ہی بتایا تھا، میں چاہوں گا ذرا اس کی مزید تشریح فرما دیجیے۔ جی دیکھیں یاسر صاحب، 2 چیزیں آپ سمجھو اور دیکھنے والے سننے والے بھی سمجھ لیں۔ جس کو زخم اگر اتنا سا ہے وہ دودھ استعمال نہ کرے۔ زخم جس کو اتنا سا بھی زخم ہے دودھ استعمال نہ کرے، دہی بھی استعمال نہ کرے۔ ہیلنگ دیر سے ہوتی ہے اور ٹھیک اس ہے، میں پس پڑنے کا infection کا آلو بھی chance چاول لیمبو املی اچار کولڈ ڈرنک آئس کریم وہ اس کو بالکل ترک کر دے۔ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جس کو بلغم بنتا ہے وہ بھی دودھ کا استعمال نہ کرے، جس کو کھانسی ہے وہ دودھ کا استعمال نہ کرے۔ یہ وہ چیزیں جس کو دمے کی تکلیف ہے وہ تو غلطی بھی نہ کرے، اس کے لیے دودھ جو ہے نا اذیت ہے، جی اذیت ہے۔ اس کے ان تمام چیزوں کے لیے بہترین چیز کریلے کا جوس ہے۔ رائٹ، ہمارے یہ دوائیوں میں کریلے کے جوس سے چاہے استعمال مزاج ہوتا ہے، جیسا بھی ہو استعمال کر کیسا سکتے بھی ہیں، آپ بالکل کر ٹھیک لیں، ہے۔ آپ کو فوراً فائدہ ہوتا ہے۔ جو نازیہ نے جس بات کی تو یہ کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی ریکوری نہیں ہوتی ہے، ان کو دودھ سوٹ نہیں کرتا، ان کے اگینسٹ جاتا ہے، لیکن ان کی مجبوری ہے کہ ان کا دودھ پینا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے جو ریسرچ کے مطابق آپ ایک گلاس دودھ لے لیں، 5 سے 7 دانے لہسن پیس کے ملا لیں اور 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا تازہ، ٹھیک ہے پرانا نہیں، سونڈ سوکھی ادرک کو بولتے ہیں وہ نہیں، جی۔ تازی اس کو پیس کے اس میں ملا لیں۔ جی
मिला के उससे पका लें, पका के अपनी ज़रूरत के मुताबिक चीनी डालें, शहद डालें, ना डालें, वो पिएंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। आप रोज़ाना बोलेंगे आप मुझे दो, लेकिन उससे आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। गुड़ डालती हूँ मैं ना। हाँ, गुड़ सही, बिल्कुल सही करती है, बिल्कुल सही करती है। हाँ, तो ये लहसुन दूध का तकाज़ा, यही जो चीज़ें मैंने सीखी, तालिब इल्म में सीख पढ़ रहा हूँ, अभी भी रिसर्च जारी है, अभी भी इंशाल्लाह ताला सुबह इंशाल्लाह उम्मीद है जो दवाई तैयार कर रहे हैं तो कोरोना के लिए शायद नहीं, यकीनन बहुत बड़ा काम होगा उसका। ठीक है, अब ज़रा अद्वियात की तरफ आते हैं। जो कुछ अद्वियात आपने बना रखी हैं जिसके ऊपर खासी तहकीक हुई है, बड़ा लंबा अरसा इसके ऊपर लंबा टाइम 40 साल किया गया है, ज़रा इसके बारे में बता दीजिए। और खास तौर पे एक क्वेश्चन मेरा है दूध से रिलेटेड है कि दूध में कैल्शियम होता है, तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जी दूध पीना ज़रूरी है, इसका अल्टरनेटिव बता दें। बता दें अगर किसी को है कोई लैक्टोज जो मैं तो देखो सही बात है, मेरे दूध सूट नहीं करता। हाँ हाँ, तो उसका अल्टरनेटिव क्या होगा? लैक्टोज एलर्जी, करेले का जूस हड्डियाँ मजबूत करेगा वो, बेहतरीन काम करेगा। एक्सीलेंट। जो काम दूध ना करे, हाँ। जो शहद ना करे, जो 5 लाख की दवा ना करे, तो वो एक करेले का 1 पाव करेला काम करेगा, काफ़ी है। क्योंकि एक हमने पाव में कितने आ जाते हैं तकरीबन करेले के छोटे एक बड़े? उसमें अगर जूस निकालें तो मुश्किल से ये गिलास है इसका, ये आधे से भी कम होगा। आधे से भी कम, ठीक है। ठीक है, लेकिन जो ये काम करेगा दुनिया की कोई चीज़ काम नहीं करेगी। नहीं करेगी। ठीक है, अब ठीक आइए है ज़रा। ना। अब ये है कि यासर ये दुआ है, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये करीम है। ठीक है, ये करीम कई 100 जगह काम आती है, कई 100 जगह होती है। मैं सबसे पहले बात है कि किसी के भी ज़ख्म है तो वहाँ ये क्रीम लगाओगे, कहीं दादा इसमें 3-4 दाने लहसुन पीस के मिला लोगे इसी के अंदर, इसी के अंदर इस शामिल करके जी घुटने के टखनों की तकलीफ है, मालिश करोगे, पहले सिकाई कर लो गर्म पानी से, मालिश करके 2 घंटे हवा में ना हो, आपके लिए सोने पे सुहागा। चाहे आपको अर्थराइटिस है, आपको क्या नाम है, कोई भी तकलीफ है, तो आप उसके लिए आपके पास बेहतरीन जवाब है। ज़ख्म में एक्जिमा है, सोराइसिस है, दिमाग में जो सर पे खुश्की होती है, बोला कि वो पापड़ी बनी होती हैं, जो आपको कहते हैं कि पूरी पूरी पापड़ी बनी तय बेतय लगी होती है। ये रातों लहसुन वाली क्रीम सर में लगा के मालिश करो, आधा घंटा मालिश करने के बाद उसे छोड़ दो, सुबह उठ के मोटी वाली कंघी करो, मोटी आने वाली, वो पूरी पूरी तय उठेंगी इससे, जो फंगस की ना पूरी पूरी तय पापड़ी पापड़ी उठेंगी। अच्छा, एक कॉलर है, उनको शामिल करते जी हैं, जी बिल्कुल जारी रखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पा रहा, टीवी की आवाज़ बंद करके बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं, फरमाइए। सलाम, मेरा नाम मुजफ्फर बेग है, मैं कराची से बोल रहा हूँ। जी मुजफ्फर साहब टीवी से आवाज़ सुनने की कोशिश ना करें, फ़ोन पे बात करें, गुजारिश है, मुख्तसर बात कीजिए। जी अच्छा चलें, कॉल ड्रॉप कर दे, बड़ी मेहरबानी। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ, वक्त मेरे पास इतना नहीं होता कि मैं बार बार ये बात समझाता रहूँ आपको। जी अपनी गुफ्तगू जारी रखें। तो आप ये कि आपके एड़ियाँ फटी हुई हैं जिसका कोई हल नहीं है, खून बह रहा है, ये क्रीमी एडिबिया में 5 से 7 दाने लहसुन पीस के एक दफ़ा मिला लें, गर्म पानी के पाँव की सिकाई करें, उसके बाद थोड़ी क्रीम उसमें लगा के मल लें, मलने के बाद 3-4 मोज़े पहने और सो जाएं। सबसे उठेंगे तो लगता है आपने जिप बंद कर दी। कोई शुगर की जो मरीज़ है खास तौर सबके लिए बेहतरीन चीज़, उसके लिए भी ब्लड प्रेशर शुगर सब हर कोई इस्तेमाल कर सकता है। शुगर के पेशेंट की ठीक है, एड़ियाँ जब फट जाती है ना, हीलिंग बहुत देर से नहीं वो बिल्कुल होती है, हाँ जल्दी बढ़ जाता है। अब एक सवाल आता है, वो सवाल ये है कि सर में दर्द से नाजिया में आप कोई भी शदीद दर्द अब कंट्रोल में नहीं है, सब दवाइयाँ खा ली, दवाइयाँ खाने के बाद भी कंट्रोल नहीं, यही लहसुन वाली क्रीम आप वहाँ थोड़ी सी लेके मालिश करें, थोड़ी देर में आपको सब साफ मिलेगा। एक्जिमा के लिए भी, एक्जिमा के लिए भी, सोराइसिस के लिए भी। और इसके ऊपर बात करते हैं। जी सब कॉलर है, जी 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी कौन सा? हेलो जी जी फरमाइए। मेरा नाम मुजफ्फर बेग है, मैं कराची से बात कर रहा हूँ। मेरी उम्र है 80 साल की, मेरे घुटनों में बहुत तकलीफ है और ये 10 साल 12 साल से मुझे चला जाता नहीं है, खुद को आवाज आती है। आर्थरो कैथलेट आर्थरो का बताया, कहते हैं नी रिप्लेसमेंट करेंगे डॉक्टर। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं दवाइयाँ खाई हैं। अच्छा मेरी एक मुजफ्फर साहब एक छोटी सी गुजारिश सुन लीजिए, मैं आपका मसला समझ चुका हूँ, सिर्फ ये बताइए कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं? दवाई मैं पेन किलर खाता था और कभी एक्सरसाइज करता हूँ मैं। ठीक है, मैं अभी आपको इसका जवाब देता हूँ। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश कॉल करने की। जी इसका बेहतरीन हल ये कराची मेरे पास आ जाए, मैं एड्रेस बता देता हूँ। कराची में बैठता हूँ, गाजराबाद 4 मीनार चुरंगी साथ सलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में, सलानी से 50 कदम आगे चले जाओ, दाएं हाथों बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद का,
वहीं आप ऊपर आ जाओ। सुबह 11 से लेकर रात 8 का टाइम रोज़ाना का होता है, एतवार सुबह 10 से 2 का टाइम होता है। ये बुजुर्ग आ जाएं जिस हालत में ऐसे ही हैं, कोई दवा का इस्तेमाल न करें। मल्ला पे मेरा यकीन है वापसी में यहाँ से मुस्कुराते हुए जाएंगे इंशाल्लाह। अमूमन ऐसे जो मरीज होते हैं वो एक दवा है जिसका हम अक्सर तस्करा करते हैं या किसी पेन किलर पर होते हैं, तो उसके बगैर गुजारा बड़ा मुश्किल होता है। अब उसको तर्क करने की जब बात आती है तो आहिस्ता आहिस्ता तर्क करें या आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, वरना कोर्टिजोन अजाब है। ठीक है, ये नाजिया जो भी छोड़ता है ना कोर्टिजोन, वो अपना कपड़ा नहीं पकड़ सकता ना, वॉशरूम जाना बहुत दूर की बात होती है, उठ के बैठ नहीं सकता, वो कदम नहीं उठा सकता, पूरा वजूद खत्म हो चुका होता है जब तक उससे कोर्टिजोन नहीं दोगे तो। ठीक है, तो उसको आहिस्ता आहिस्ता लेके वो भी जब आपको दवाई देते हैं, हमारी जो दवाइयों जड़ी बूटियों में अल्लाह ने वो शिफा रखी हमारी सोच से बढ़ के कि आपको शिफा कंटिन्यूस मिल रही होती है। जैसे जैसे ठीक होते जाएं वो कम करते जाएं, कम करते जाएं, ये ठीक होता है। इस तरीके से एक और कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है जी, क्रीम के बारे में बता। अब इसमें कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं यासर के, जैसे कि एटोपी है, आपने इस पर आपको मालूमात होगी, यकीन होगी। एटोपी वो जो बच्चे पैदा होते हैं उन पे लाल निशान आना शुरू होते हैं, उनकी स्किन जो है ना रेड होना शुरू होती है पूरी। इनका मेडिकल में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता सिवाय कोर्टिसोन के। वो बच्चे पैदा होने के बाद ही वो स्टार्ट हो जाती है। अब हमारे पास जो इलाज है कोर्टिसोन का नहीं, इसमें जो एटोपी का बेहतरीन इलाज है। हमारे पास कई मरीजों को अल्लाह ने शफा दी, ठीक हो चुके हैं। आप इसी क्रीम को, इसमें एक क्रीम दूसरी हमारे पास आती है, वो है सी क्रीम, साइज ये होता है। सी क्रीम उस बच्चे पे आप लगाना शुरू कर देंगे तो वो आपको वो साफ़ होता हुआ नज़र आएगा। लेकिन वो माँ के दूध पे, मदर फीड पे अगर है तो माँ ने वो चीज़ें इस्तेमाल नहीं करनी जो बच्चों को जाके नुकसान दे रही हूँ। इस बात को हमेशा याद रखें। अच्छा, ल्यूकोडर्मा के हवाले से और ये बहुत ज़्यादा एक शिकायत होती है, क्या इस पे भी इफेक्टिव सब जगह सब बिल्कुल आते हैं जी, ठीक है ना। फिर एटोपी का सवाल मैंने किया कि हमारे पास अलग अलग ऑयल्स हैं। ये तमाम ऑयल बने हुए हैं कोकोनट में, खोपरे तेल में। ये जमा हुआ है तेल वही है, और ये जमा नहीं है, ये भी तेल वही है। अच्छा, ये भी नहीं जमा हुआ, ये भी तेल वही है, लेकिन जिसमें जड़ी बूटी इस्तेमाल की वो अलग अलग है, इसमें कोई से भी तेल अगर एटोपी में इस्तेमाल कर उसके वजूद पे सुबह शाम लगाते रहें, रात सोने से पहले लगाते रहें, बच्चे की एटोपी ख़त्म हो जाती है। माँ ने दवाई खानी है, इस बात को आप रिपीट कर देना। जो माँ दूध पिलाती है बच्चे को, उसको एटोपी है, कोई भी बीमारी है, उस बच्चे को हम दवाई नहीं दे सकते हैं, लेकिन माँ को दवाई खानी है, परहेज उसको करनी है, और जो बच्चे को दूध पिलाएगी, बच्चे को दूध के जरिए वो दवा पहुंच जाती है। ये तरीका है, ठीक है ना। अब ये आता है कि इसमें सोराइसिस है, एक्जिमा है, और बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको मेडिकल में सिर्फ कोर्टिसोन के अलावा दूसरा आसरा नहीं। वाले सर्दियों में बहुत परेशान होते हैं। कुछ भी नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं, आप तो मामूली मसला है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक होते हैं। कितने लोग आए, अब तो माशाल्लाह हमारे पास काफ़ी डॉक्टर भी आके अपने नॉर्मल इलाज करवा चुके हैं मुख्तलिफ इसी बीमारियों का, वो ठीक ठाक हो चुके हैं, अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कुछ डॉक्टर हमारा बड़ा साथ देते हैं। वो कैसे साथ देते हैं, मैं अगर बुरा नहीं मानना, शायद मेरी बात आपको पसंद ना हो, शायद आपको भी पसंद हो, लेकिन बोलने में बुराई तो नहीं है, बता दें। यासर, शायद तो एक बात समझ लो कि आप मेरे पास इलाज करा रहे हो, आप एक डॉक्टर हो, इलाज करवा के जाते हो, तो मैं कहता हूँ यासर तुम 2 दिन में 3 दिन में 10 मिनट मुझे टाइम दे दो कि मुझे एक मरीज़ के बारे में पूछना कि आपकी मेडिकल क्या कहती है इसके बारे में। यासर कहता है मैं कल आ रहा हूँ। यासर 3 साल तक नहीं आता है। कौन है वो? डॉक्टर साहब है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मैंने जो मेरा प्रैक्टिकल है मैं आपसे वो शेयर कर रहा हूँ, एक मिसाल देखे, ठीक है। अब 3 साल के बाद डॉक्टर साहब को याद आ रहा है, यहाँ अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब, खैरियत से, ठीक ठाक हैं, बड़ी याद आ रही थी, बड़ी दुआएं आपके लिए हो रही हैं, ये ठीक हो रही हैं। वो आपने कहा था मरीज़ के बारे में, उसके बारे में तो वो भी आना बात करनी थी, वो मेरे कुछ मसले हैं। मैंने कहा जा कि जो अपने मसले का हल करा लें, और बाकी उसकी वो ठीक भी हो चुका है, हो चुकी है, शादी हो गई, बच्चे पैदा हो गए, और ठीक है, सब ठीक है। तो ये हमारे साथ, लेकिन कुछ डॉक्टर्स हैं बड़े अच्छे हैं, बहुत नेक हैं, लेकिन मैं शायद कहता हूँ डॉक्टर तस्मीम बिली बहुत बड़ी डॉक्टर है, लेकिन वो आती है, जब बोलो उसने 10 काम छोड़ के पहले मेरे 100 का जवाब देना है, क्योंकि मैं उसकी बड़ी इज्जत का एहतराम करता हूँ कि एक शख्स इतना मसरूफ़ है, उसकी अपनी मल्टीनेशनल कंपनी है, वो खाना खाने का टाइम नहीं है, इतनी सी भाग दौड़ है, लेकिन उसको मेरा पैगाम पहुँचा था, उस 100 काम छोड़ के उसने पहले मुझे जवाब देना है। ये रिपोर्ट वो ये से हमारे पास, हमारे मेडिकल में इसको ये मसला ये नहीं, लेकिन हमारे पास ऐसा इलाज नहीं है। ऐसा भी ये यकीन है हमारे पास ठीक हो चुकी होगी,
تو وہ تو ٹھیک ہو گئی. بہت خوب. اچھا جی، اب کیونکہ وقت ہمارے پاس بالکل ختم ہو گیا. نازیہ ایک بات ابتدا میں آپ نے کی، بڑی خوبصورت بات تھی کہ دعا کا جو طریقہ ہے یہ سیکھنا پڑتا ہے اور یہ ضروری ہے. کتنا فرق پڑا ذرا آخر میں یہ تو بتائیے. سیریسلی پہلے مطلب یہ ہوتا تھا کہ بس ہاتھ اٹھا کر بس دعا کر لی اور اپنے لیے دعا کر لی. پر حاجی صاحب نے جو سکھایا کہ پہلے بالکل کائنات کے لیے دعا کریں، سب کے لیے دعا کریں، پھر اپنے لیے دعا کریں. اور یہی طریقہ میں جو اپنے دوستوں کو بھی بتاتی ہوں، ان کے ساتھ بیٹھ کے حاجی صاحب دعا کرتے ہیں، اس طرح میں نے نا ان کو سکھانا شروع کیا. دیکھو دعا ایسا کرتے ہیں اور سب بڑے خوش ہوتے ہیں. تو میں یہی کہتی ہوں کہ میں نے دعا سیکھی ہے تو حاجی صاحب سے سیکھی. ان کے پاس بھی جاتی ہوں تو میں یہی کہتی ہوں حاجی صاحب دعا ضرور کریں. دعا ضرور کریں. تو وہ پھر دعا جب کرتے ہیں نا تو پھر اس کا اثر ہی کچھ اور انگلینڈ میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو جو ہے اس سے فائدہ ہو جاتا ہے. جی کائنات میں کہیں پہ بھی ہوں آپ، یہ تو صرف بات ہے کہ یہ تو انگلینڈ میں نازیہ نے اپنا جو ہے وہ ذاتی تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کیا. جی اور میں بڑا شکر گزار بھی ہوں کہ آج وہ اپنا قیمتی وقت نکال کر جزاک اللہ، بہت شکریہ. کتنی مصروفیت اپنا تجربہ بھی انہوں نے صرف اسی لیے کہ میں یہ چاہتی ہوں جس طرح مجھے فائدہ ہوا لوگوں کو بھی فائدہ ہو. لیکن اس کے لیے صرف حاجی صاحب ایک بات ضرور کہتے ہیں، بلیو اسٹرانگ ہونا چاہیے. سب سے زیادہ کوئی بھی طریقہ علاج ہو اس کے لیے شرط پہلی ہے کہ آپ کا جو ہے اسٹرانگ بلیو. حج بھی کرنے جائیں گے تو یقین نہیں ہو تو ایسے خالی آئیں گے. بالکل ہاں، یقین نہیں ہوگا تو نہیں ہوگی. نہیں ہوگا. یہ بات ہے کہ اگر آپ کے دل میں اگر یہ ہو کہ کیا اس سے فائدہ ہوگا نہیں ہوگا، تو پھر ایسی صورت میں آپ چاہے کوئی بھی طریقہ علاج اپنا لیجیے، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا. آخری حصہ ہے جی، یہ ایک سلسلہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. جی بسم اللہ. اللہ پاکستان اسلام ساری کائنات پہ غالب ہو جائے، ساری کائنات ہر انسان ہر ملک اسلام کو پاکستان تابع ہو، پاکستان ساری باتیں اندرونی بیرونی دشمن ختم ہو جائیں، پاکستان اسلام ساری کائنات پہ غالب ہمیشہ غالب رہے، پاکستان کے اندرونی بیرونی ساری باتیں شر فساد پھیلانے والے ختم ہو، چور ڈاکو ختم ہو جائیں، دنیا کی مشکلیں ختم ہو جائیں، دنیا کے مسائل ختم ہو جائیں، دنیا میں خوشحالی آ جائے، فرش آج تک جتنی مخلوق ہے سب کو شفا ملے، سب کی روزی کشادہ ہو جائے، لوگوں میں پیار محبت ہو، سب نیک ہو جائیں، ایک ہو جائیں اور ایک جیسے رہیں، ایک ساتھ رہیں. آمین آمین. اللہ سب تکلیف بیماری جن جادو مجھے پریشانی ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑو، سب تکلیف بیماری جن جادو ختم، شفا ملے، مکمل شفا ملے. آمین سم آمین. چھوڑ دوبارہ پکڑو، سب تکلیف بیماری جن جادو ختم ہو، شفا ملے، مکمل شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑو، صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. چھوڑ دوبارہ پکڑو، صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے فرش سے عرش تک تمام مخلوق کو شفا ملے، سب کو شفا ملے. جزاک اللہ. یہ پروگرام ہمارا ADM نیچر YouTube پہ موجود ہے، تو جس طرح بھی آپ چاہیں اس کو عمل کریں. ہر مذہب کا انسان کر سکتا ہے، کسی ذات پاک کا کام نہیں. بالکل ٹھیک. ہر مذہب کا بندہ اس سے استعمال کرے اور فوراً شفا جائے، اس کو شفا مل سکتی ہے. ٹھیک ہے حاجی صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں خیر کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا. نازیہ ملک آپ کا بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں شامل ہوئے. اور نازیہ ماشاءاللہ بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہیں، وہ بہت سارے بہت زیادہ کر رہی ہیں، تو پھر ان کو زحمت دیں گے اور اسٹائلنگ کے بارے میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو انشاءاللہ خواتین کے لیے خاص پروگرام آگے جا کے ضرور کیا جائے گا. تھینک یو سو ویری مچ نازیہ، بہت شکریہ. ناظرین یہ آج کا پروگرام تھا. مختصر وقت میں کوشش کی کہ آپ کی صحت کے حوالے سے جو معاملات ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جائے. اور یہ ہفتہ وار سلسلہ ہے. آج ہی کے دن یہ پروگرام ہوتا ہے جس میں آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. ویسے دیگر پروگرام کے جو سیگمنٹ ہیں اس میں بھی صحت کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور وہاں پر بھی آپ کی جو براہ راست کالز ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہے. وقت کیونکہ یہاں پہ ختم ہو جاتا ہے، آپ سے اجازت لینی ہوگی. کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ نے کے بعد.